تاریخ ہمیشہ سوال اٹھاتی ہے اور شخصیات ان سوالوں کے جواب بنتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا نام بھی ہے جس پر کبھی غداری کا الزام لگا اور کبھی اسے سندھ کا سب سے بڑا محب وطن کہا گیا۔ یہ کہانی ہے سائیں غلام مرتضیٰ سید کی، جو دنیا بھر میں جی ایم سید کے نام سے جانے گئے۔ کیا وہ واقعی غدار تھے یا اپنی دھرتی کا سچا سپوت؟ جی ایم سید 17 جنوری 1904 کو ضلع دادو سندھ کے گاؤں سن میں پیدا ہوئے۔ وہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ایک ایسا گھرانہ جو علم، روحانیت اور زمینداری کا ملاپ تھا۔ بچپن ہی سے ان کے اندر جستجو، خودداری اور سوچنے کی صلاحیت موجود تھی۔ یہی خصوصیات آگے چل کر انہیں سندھ کی سیاست کا محور بنائیں گی۔ تعلیم کے دروازے سید کے لیے کھلتے تو رہے، لیکن وہ روایتی تعلیم سے زیادہ خود مطالعہ اور کتب بینی پر یقین رکھتے تھے۔ تاریخ، فلسفہ، مذہب اور سیاست پر ان کی دسترس بچپن ہی سے بڑھتی گئی۔ انہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے کلام سے عشق تھا اور دنیا کے بڑے فلسفیوں کی سوچ بھی ان کی فکر کا حصہ بن گئی۔ یوں ایک نئی فکری بنیاد کی تعمیر شروع ہوئی۔ بچپن کی شرارتوں سے نکل کر جب جوانی کے سفر میں قدم رکھا تو جی ایم سید نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ انگریز سامراج کا تسلط، ہندو مسلم کشمکش اور سندھ کے کسانوں کی محرومیاں، ان سب نے ان کے دل میں سیاست کا بیج بو دیا۔ اب وہ صرف سوچنے والے نہیں رہے تھے، بلکہ کرنے والے انسان بن چکے تھے۔ 1920 کے عشرے میں خلافت تحریک نے پورے بر صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جی ایم سید بھی اس تحریک میں شامل ہوئے۔ یہ ان کی پہلی باقاعدہ سیاسی شمولیت تھی۔ وہ نوجوانی میں ہی قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے لگے، مگر ان کا عزم ٹوٹا نہیں۔ یہ وہ دور تھا جب سندھ کے نوجوانوں کو ایک نئی قیادت کی تلاش تھی، اور سید وہی قیادت بن کر ابھرنے لگے۔ سندھ اس وقت بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھی۔ جی ایم سید نے اپنی سیاسی زندگی کا پہلا بڑا مقصد بنایا، سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک آزاد صوبہ بنانا۔ ان کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ 1936 میں سندھ بمبئی سے الگ کر کے ایک خود مختار صوبہ بنا دیا گیا۔ یہ سید کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ سید نے 1938 میں سندھ مسلم لیگ کانفرنس کی صدارت کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قریب آئے۔ انہوں نے سندھ اسمبلی سے پہلی قرارداد پاکستان بھی پیش کی۔ یہی قرارداد آگے چل کر قرارداد لاہور 1940 کی بنیاد بنی۔ یوں جی ایم سید کو بانیان پاکستان میں شمار کیا گیا۔ جب پاکستان بنانے کی تحریک اپنے عروج پر تھی، جی ایم سید سندھ کے سب سے سرگرم رہنماؤں میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنی دھرتی کے نوجوانوں کو اس مقصد کے لیے منظم کیا۔ ان کی تقریریں اور تحریریں سندھ میں مسلم لیگ کی طاقت بن گئیں، لیکن یہ سفر زیادہ دیر نہ چل سکا۔ 1947 آیا، پاکستان بن گیا، لیکن جی ایم سید کے خواب اور ریاست کے فیصلے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ سندھ کو اس کے اصل حقوق ملیں، لیکن مرکزیت کی سیاست نے ان کے خواب توڑ دیے۔ یہیں سے سید اور پاکستان کے حکمرانوں کے راستے الگ ہو گئے۔ 1955 میں جب 1 یونٹ بنایا گیا، سندھ کی شناخت مٹا دی گئی۔ جی ایم سید اس کے سب سے بڑے مخالف بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے سندھ کے لوگوں کو اپنے حق کے لیے بیدار کیا۔ یہ جدوجہد آسان نہ تھی۔ جیل، مقدمے اور پابندیاں ان کا مقدر بنی، مگر سید کا لہجہ اور نظریہ مزید سخت ہوتا گیا۔ 1972 میں جی ایم سید نے ایک نعرہ بلند کیا، سندھو دیش۔
انہوں نے کہا سندھ کو اپنی سرزمین، اپنی زبان اور اپنی تہذیب چاہیے۔ اس اعلان نے پاکستان کی سیاست میں زلزلہ برپا کر دیا۔ انہیں غدار کہا گیا، لیکن سندھ کے ایک حصے نے انہیں اپنا مسیحا سمجھا۔ سید صرف سیاستدان نہ تھے، وہ ایک مفکر بھی تھے۔ ان کی کتابیں، ان کے مضامین اور ان کی تحریریں آج بھی سندھ کی فکری بنیاد ہیں۔ انہوں نے سیاست کو روحانیت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ ان کے نزدیک قوم پرستی اور انسان دوستی لازم و ملزوم تھے۔ جی ایم سید نے 60 سے زائد کتابیں لکھی۔ سب بڑا مشہور کتاب جیسی میں نے دیکھا، سندھو دیش کیوں اور کس لیے، اور پیغام لطیف ان کی چند مشہور کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ کتب صرف سیاستی نہیں بلکہ ادب اور فلسفے کے خزانوں سے بھرپور ہے۔ یوں وہ صرف سیاستدان نہیں، ایک ادیب بھی تھے۔ سید کا دل صوفیانہ فکر سے جڑا تھا۔ شاہ عبد اللطیف سچل سرمست اور دیگر صوفیاء ان کے لیے مشعل راہ تھے۔ وہ سیاست میں بھی محبت، امن اور انسان دوستی کے پیغام کو لے کر آگے بڑھے۔ سندھ کی روحانیت ان کی سیاست کا مرکز تھی۔ جی ایم سید نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ قید میں گزارا۔ ان پر مقدمے بنے، نظر بندیاں لگیں، لیکن وہ کبھی ڈرے نہیں، نہ جھکے۔ قید کے اندھیروں میں انہوں نے کتابیں لکھیں اور قیدی سے مفکر بنتے گئے۔ سندھو دیش کے اعلان کے بعد ریاست پاکستان نے انہیں غدار قرار دے دیا۔ ان کے خلاف غداری کے مقدمے قائم ہوئے۔ انہیں سیاسی طور پر تنہا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سندھ میں ان کا اثر پھر بھی باقی رہا۔ کچھ لوگ انہیں پاکستان کا سب سے بڑا غدار کہتے ہیں اور کچھ انہیں سندھ کا سب سے بڑا رہنما مانتے ہیں۔ ان کی شخصیت ہمیشہ تضاد کا شکار رہی، لیکن ایک بات سب مانتے ہیں، وہ ایک سچے، نڈر اور بااثر انسان تھے۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں بھی جی ایم سید نظر بند رہے۔ 25 اپریل 1995 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ قید کے عالم میں دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ ان کا جنازہ سندھ کی دھرتی نے اپنے سینے میں سما لیا۔ آج بھی سندھ میں جی ایم سید کی فکر زندہ ہے۔ کچھ لوگ ان کے نظریات کو بنیاد بنا کر سیاست کر رہی ہیں، کچھ انہیں محض ایک خواب سمجھتے ہیں، لیکن ان کا اثر آج بھی سندھ کی سیاست اور سماج میں دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ کے سوال کا جواب آج بھی تلاش میں ہے۔ کیا جی ایم سید واقعی پاکستان کا سب سے بڑا غدار تھے، یا وہ سندھ کا سب سے بڑا محب وطن اور قوم پرست تھے؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے، جی ایم سید کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔